السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حافظ یونس کا چینل، جہاں دلوں کو اللہ کی یاد سے روشن کرنے والے خوبصورت اسلامی بیانات پیش کیے جاتے ہیں۔ آئیں آج کا ایمان افروز بیان سنتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ شام کلندر دے نام تے تسی کروڑاں روپے روز قوالاں تے نچن والیاں تے سٹ دیو، کفر نو کوئی تکلیف نہیں۔ بڑی معذرت دے نال تسی سونے دے تاراں دیاں چادراں بنا کے درباراں تے پاندے رہو، کفر نو کوئی تکلیف نہیں۔ شریعت دے باغی پیراں نو تسی سونے نال تول دیو، کفر نو کوئی تکلیف نہیں۔ کفر نو تکلیف ادوں ہوندی ہے جدوں مسجد دے مینارے تو آزان دی آواز اٹھ دی اور مدرسے وچوں کوئی میرے محمد دا قرآن پڑھ کے نکلدا ہے، ادوں تکلیف ہوندی ہے، کیونکہ انہوں پتہ ہے درباراں تے نچن والے کچھ نہیں کر سکتے، پر مدرسہ چلدا رہا تے کوئی نورانی پھر نکل آئے گا، کوئی عبدالستار نیازی پھر نکل آئے گا، کوئی مفتی عبداللہ جیسا بندہ پھر نکل آئے گا۔ اسی نبی دے گستاخ بنانا چاہتے ہیں، وہ محبت کھول کے سینے آندے ڈال دے گا۔ تو میرے بھائیو دعا کرو اے مدرسے آباد رہن، دعا کرو اے فیکٹریاں آباد رہن۔ اگر آج پاکستان دی گلی گلی کہہ رہی ہے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تینا مدارس دا فیضان ہے، یہ وہ فیضان ہے جو تانوں کسی نچن والے جاہل ملنگ کولو نہیں ملے گا، احمد رضا بریلوی کولو ملے گا۔ یہ وہ فیضان ہے جو سعید احمد مجدی جیسا بندہ دے سکتا ہے، احمد سعید کاظمی شاہ جیسا بندہ دے سکتا ہے۔ یہ وہ فیضان ہے جو محدث اعظم پاکستان جیسا بندہ دے سکتا ہے۔ یہ وہ فیضان ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی وچوں تے نہیں ملے گا، لیکن پاکستان دے قصور دے اس مدرسے وچوں مل جائے گا۔ میں دعوت فکر دینا یار، کوئی ایک یونیورسٹی دا بچہ دس دیو جیڑا راتی ستا ہوئے تے انگلش دی پوئم پڑھدا ہوئے۔ میں 50 حافظ دس سکدا ہیں جو راتی سوتے ہون تے منزل پڑھ دے ہوندے نے۔ میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، کوئی ایک دس دیو کہ جنہیں انگلش پڑھی ہوئے تے راتی بھی بولدا ہوئے۔ میں پریکٹیکل دس رہے ہیں، میرے دو پتر نے، دونوں حافظ نے، دونوں عالم نے، اور میں یہ منظر دیکھیا۔ میں کئی باری راتی جلسے تو واپس آیا نا، بستر تے لیٹیاں پتر ستے ہوندے سن، میں رب دے قرآن دی تلاوت دی آواز سندا سا۔ جنہاں سارا دن قرآن پڑھیا ہوئے نا، وہ لاری اڈے تو سواریاں چان والا جے راتی کہندا ہے آ جاؤ لاہور والے، تے جنہاں سارا دن قرآن پڑھیا ہوئے پھر مدینے والے نال رابطے تے رہندے نا انہاں دے، پھر انہاں دیاں خواباں وچ بھی مصطفیٰ دے جلوے ہوندے نے۔ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ۔ انہاں بچیاں کولو پوچھو تے صحیح یار، جڑے فجر تو پہلے اٹھ دے نے تے وضو کر کے قرآن چم کے جدوں اکھاں تے لاندے نے نا تے ساریاں تھکاوٹاں اتر جاندیاں نے۔ جو میرے مصطفیٰ دی حدیث پڑھتے نہیں انہاں نوں کیا عزتاں ملدیاں نے۔ بڑی پرانی بات ہے، صدیاں گزر گئیاں نے، ماں پیو نو شوق بڑی سی کہ پتر ساڈا دین دا عالم بنے۔ پتر دا متھا چم کے کہا بیٹا ساڈا بھی دل کردا ہے کہ ساڈا پتر بھی نا ممبر تے بیٹھ کے محمد کریم دا قرآن پڑھے، تے بیٹا تو ساڈا سینہ ٹھار دے ذرا تو بھی دین پڑھ لے۔ مدرسہ دور سی، باپ پھر بیٹے نو جا کے چھوڑ آیا، نام سی پتر دا سادو دین، نام سی سادو دین، پیو دی خواہش تے عمل تے کرنا سی پر حافظہ کمزور سی۔ جیڑا سبق پڑھ دے نے نا سارا دن رٹا لاندے نے، پھر وہ بھول جاندا ہے۔ کدی بھی ایک سبق پورا نہیں سنایا، کدی بھی کوئی کلاس کے اندر شاباش نہیں ملی۔ استاداں کیا سادو دین تو نہیں پڑھ سکتا، تو بڑا کند ذہن ہے، نکھٹو ہے، چلا جا گھر جا کے کوئی کام سیکھ۔
ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਬੜੀ ਏ, ਘਰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲਾਇਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਦੋ-ਦੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਤਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਦੋ-ਦੀਨ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੱਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਬਾਰਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਬਹ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਦੋ-ਦੀਨ ਸੋ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਦੋ-ਦੀਨ ਨਾ ਚਰਾਗ ਜਲਾ ਕੇ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਸਬਕ ਪਿਆ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਦੋ-ਦੀਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ? ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਪਈ ਚਲਦੀ ਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਨੇ। تو ਸਾਦੋ-ਦੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਕਿਆ? ਜਾ ਤੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਬਾਗੀਚਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ। ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਾਦੋ-ਦੀਨ ਆ ਜਾ, ਬਾਗ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। कुछ देर तो बाद फिर आके कहता सादो-दीन एक बारी उठ के बाग आ ते सही, तेरा मुकद्दर बदलन वाला है। अज तेरे वास्ते मकीने गुंबद खजरा छोड़ के बाग विच आए हुए ने। अज मुस्तफा करीम तशरीफ ले आए हुए ने। सादो-दीन वेख के सही, अज तेरे वास्ते कितने करम दियां खिड़कियां खुलियां ने। सादो-दीन कहता जाने जाना दा नाम जदों आया ना, मैं हर रोज हदीस विच जिहदा जिक्र पढ़दा सा, जदों सुनिया ते फिर पैरां विच जुतियां न पाइया, मैं दौड़ पिया। जदों मैं बाग विच पहुंचिया तो नजर इतने सोहने चेहरे ते पई, गोया जुबान आपे कह रही सी मुख चंद बदर शाशानी है, पत्थे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ दी अख मस्तानी है, महमूर अखी हिन मन मद भरिया। तो सादो-दीन कदमां ते गिर गया। हुजूर ने कंधियां तो उठाया, फरमाया सादो-दीन मेरे दीन नाल इतना प्यार है कि दिमाग कबूल नहीं करता, फिर भी सारी रात जाग है। मेरी हदीस नाल इतना प्यार है कि मेरी हदीस याद करने वास्ते, मेरा कुरान याद करने वास्ते सारी रात मेहनत करता है। आका मां प्यो की बड़ी ख्वाहिश है, मेरी बड़ी तमन्ना है, हुण ते मैं दीवाना हो गया कुरान और हदीस दा। आका करम फरमाओ। फरमाया तेरा शौक वेख के करम ही फरमाना है, जरा अपना मुंह खोल। मैं मुंह खोलिया, नबी पाक ने अपना लुआबे दहन मेरे मुंह के अंदर सुटिया। फरमांदे ने मैं बड़े शहद चखे सन, पर भुल गए शहदां दे मिट्टे जदों नबी दा लब मेरे मुंह के अंदर दाखिल होया। मैनू आका करीम दा लब जदों मिलिया तो मैं अपने मुकद्दर ते नाज कर रहा सा, जो कदी अबू बकर दी एड़ी ते लगे ते कदी अली दी अख ते लगे। किधरे कताता दी अख ठीक करे, किधरे टुटलियां पिंडलियां ठीक करे, किधरे खारी पानी मिठे करे। कि अज मेरे मुंह च आ गया है। मैनू इतना वजद आया कि गोया जुबानों निकलिया, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाएड़ियां। हुजूर ने फरमाया जा सादो-दीन, मेरा रब तेरे ते हुण करम करेगा। बस हुजूर अखा तो ओझल हो गए। आए जमाले नाज दिखा कर चले गए, खाबीदा जिंदगी थी जो जगा कर चले गए। सादो-दीन कहंदे ने मैं टुर पिया अपने कमरे वाल, पर कमरे कदम बाद रखे है। मैं जितनियां रातां जाग के पढ़िया सी, सारा कुछ मेरे दिमाग के अंदर आ गया। अज मैं वो नहीं सा जो पहले सा। सादो-दीन बदल गया। मैंने शुक्राने दे नफल पढ़े, मैं आका ते दरूद पढ़दा रहा। फिर फजर हो गई, नमाज पढ़ी, थोड़ा बहुत नाश्ता होया, फिर मदरसे दा क्लासरूम शुरू हो गया। मैं निखटू सा ना, मैनू एक कोने च बिठाया जाता सी, मैं कोने च बह गया। उस्तादा ने आंदियां सार एक इबारत शुरू की थी। फरमाया ओ मेरे लायक ते ज़हीन तालिब इल्मो, उठो इदा हल निकालो।
کی بے صرفی اور نہ بھی کرو ذرا عبارت پڑھو تے پڑھ کے سمجھو تے سمجھاؤ سب تو لائق ذہین طالب علم کہندا ہے حضور بڑی اوکھی عبارت تے ایدا حل نہیں پیا نکلدا آپ نے کہا بھائی مینوں تے تیرے تے مان سی تو بھی سادو دین کی طرح ہو گئے ہیں کیا دوجے نو تو اٹھ انہیں کیا جی میرے کولو بھی دا حل نہیں پیا نکلدا او جنہاں تے مان سی نہ کہ بڑے ذہین نے اج سارے چپ کر گئے استاد پریشان ایک بھی نہیں حل نکال سکیا سادو دین کہندے نے پہلا موقع سی میں ہاتھ کڈ کے کیا اجازت دیو تے اج میں ذرا گفتگو کر کے دساں اج ذرا میں بولاں اج ذرا میں حدیث پڑھاں استاد ہس کے کہندے نے سادو دین تین تے ایک لین یاد نہیں ہوندی اس مشکل عبارت دا حل تو نکالے گا اج تے لائق بھی رہ گئے نے میں کیا سونیو کدی پہلے ہاتھ کڈیا اج کڈیا تے کسی مقصد نال کڈیا ہے نا اج کوئی وجہ سی موقع تے دیو کہندے نہیں استادا کیا اٹھ عبارت پڑھ موقع دے دینے ہاں طالب علم ہسدیاں نگاہاں نال میرے ول دیکھ رہے نے پر میں جدوں عبارت تے گفتگو شروع کیتی اج استاداں دے متھے تے پسینہ آ گیا کہندے نے رک جا سادو دین پہلے دس تو اوہی ہے جڑا ایتھے بیٹھا ہوندا سی او سادو دین تو اوہی ہے جڑا ایتھے بیٹھا ہوندا سی میں کہیا حضور ہاں تے میں اوہی پر تہاڈے انہاں طالب علماں نو حافظے تے مانے سادو دین نو محمد دے کرم تے مانے آج میرا مقدر بدل گیا جی میں قرآن نال پیار کیتا حدیث نال پیار کیتا جو مل پہ گیا ہے یہ جنہاں دے سراں تے عزت دیاں پگڑیاں رکھیاں گئیاں نے نا پوچھو سادو دین نو پڑے بغیر عالم بنے نے وہ سادو دین تفتزانی بن کے پھر زمانے تے چمکیا وہ جنہوں ایک لین نہیں سی نا یاد ہوندی اج او دے پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں جے بن سکدا او دیاں کتاباں پڑھیے تے ذرا پوچھو سادو دین کو لو او میرے بھائیو اتنی دیر تے بندہ اپنیاں نو وقت نہیں دیندا جتنی دیر تسی مفتی عبداللہ محدث کشمیری دے عرف وچ بیٹھے ہو او پوچھو تے صحیح رشتہ داری کوئی نہیں لوگ پھر بھی جان جواب ایک ہی ملے گا میری عزت تیرے نا دے سہارے یا رسول اللہ میری عزت تیرے نا دے سہارے یا رسول اللہ گورنر مر جائے تے کرائے دا مولوی نہ ملے ممتاز قادری شہید ہوئے تے 60 لاکھ جنازہ پڑے میری عزت تیرے نا دے سہارے یا میری عزت تیرے نا دے سہارے یا تو جدو بندہ حضور دا بن جاندا ہے نا اسی تے بنے نہیں نا یار اسی تے نبی نال یہ پیار کیتا نہیں جویں پیار ہونا چاہیے جڑے سچے دلوں پیار کردے نے نا سانو تے رستے ہی اور دسے گئے نے اسی تے شعراء دا کلام بھی بدل بدل کے پڑھدے ہاں او میاں صاحب دا شعر پڑھدے ہاں کہ مالی باغ دی راکھی کردا تے پھل کچے ہون یا پکے پیر مریداں دے سر تے رہندا جھوٹے ہون یا سچے او جھوٹے نو رب نہیں پسند کردا تے پیر دی کی جرت ہے جھوٹے نو پسند کرے جھوٹے نو نبی نہیں پسند کردا تے پیر دی جرت ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا تو نبی پسند جو کردا ہے جو دیندا ہے انہوں لینا پوے تے جھوٹا نہ رب نو پسند ہے نہ نبی نو پسند ہے میاں صاحب لکھیا کہ پیر مریداں دے سر تے لیندا نیتو ہون جے سچے نیتو ہون یہ سچے اتھے بندہ آپ جھوٹا ہوندہ ہے نا جو شعر بدل دیں دے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اتھی وہی مزاج پہ آتے ان نیتاں سکیاں کر لو جنہ دیاں نیتاں خالص ہو جاندیاں نے نا بڑی توجہ دل میری بات سنی ہو اسی نا رب رسول واسطے نہیں جے کام کر دیں قبلہ مفتی صاحب نے پیر صاحب نے تو ہمیں دعوت دیتی تسی آ گئے عشاء دی نماز تو محفل شروع ہوئی تے تسی بیٹھے ہو کوئی تکلیف نہیں کوئی پریشانی نہیں نہ کوئی گھڑی پہ ویکھدا ہے بھئی میرا سوال یہ کہ بندے دی دعوت تے 4-5 گھنٹے وقت نکل سکتا ہے رب دی دعوت تے فجر وقت 10 منٹ وقت کیوں نہیں نکلدا
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਖਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਨੀਅਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਨੀਅਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ تو خدا دی قسم ہے آج بھی بندے نہ پتھراں کولوں کلمے پڑھا سکتے نے تے مصطفیٰ کریم دا غلام بنا سکتے نے۔ ساڈی سب تو بڑی وجہ یہ کہ سانو حسد نے مار مکایا ہوا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے، جس دن دوجے دی خوشی تو ہضم ہو گئی تسی انجی ولی بن جاؤ گے۔ میں پورے یقین نال کہہ رہے ہیں، جس دن اتنے مسجد دا مولوی مہنگا کپڑا پا لوے نا تے سانو 6 دن بلڈ پریشر دی گولی کھانی پیندی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہی ہوں۔ تے جے برادری دا کوئی بندہ نویں گڈی لے لوے تے پھر سیدھا سیدھا دل دے ڈاکٹر کول نہیں جی ہضم ہوندی یار۔ یہ اولیاء دے دل دی صفائی ہوندی ہے۔ وَيُزَكِّهِمْ جو حضور نے تزکیہ فرمایا نا، یہ ہوندا ہے۔ ذرا بخاری اٹھا کے دیکھو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ زمانے دیاں 4 جو عظیم تے اکمل عورتاں نے، انہاں وچ ایک نا حضرت خدیجہ دا ہے۔ مینوں دسو کوئی سوتن انج تعریف کر دی ہے؟ یہ میرے محمد دا تزکیہ کیتا ہوا ہے، تعریفاں کیتیاں جا رہی نے۔ حضرت عائشہ کو پوچھیا جاندا ہے کہ نبی پاک نو سب نالوں زیادہ پیار کدے نال سی؟ فرماندیاں نے فاطمہ دے نال۔ اور بیوی نو گھر کٹ بھی پیندی ہوگی نا تے باہر دسدی ہے با میرے نال بہت پیار کردا ہے، لیکن دل دی صفائی دیکھو۔ فرمایا نبی پاک سب نالوں زیادہ فاطمہ نال پیار کردے سن۔ حضرت فاطمہ تو بعد فرمایا او دے خامد علی نال۔ تے ادھر حضرت علی کو پوچھیا جاندا ہے نبی پاک سب تو زیادہ پیار کدے نال کردے نے؟ فرماندے نے عائشہ نال۔ عائشہ تو بعد کدے نال کردے نے؟ فرمایا او دے باپ ابو بکر دے نال۔ او دلاں دی صفائی ہے یار، او تزکیہ ہے۔ اج ساڈا تزکیہ نہیں، اج تے مولوی نو برداشت نہیں کر رہا، تے پیر نو برداشت نہیں کر رہا۔ 40 دن چلا کٹیا ہے، معین الدین نے داتا کول بیٹھ کے چپ کر کے چلا جاندا تے کوئی حرج نہیں سی، پر دل اتنا ستھرا سی۔ دس گیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ بھائی اگر نہ بھی دس دے، جو روحانیت بھی دیکھیا سی تے کوئی گلا سی، پر کتنا دل ستھرا ہے یار، کتنا تزکیہ ہویا ہے۔ کہندے نے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ علماء بیٹھے نے، پر میں مانا اپنی مرضی نال سمجھانا چاہنا ہے۔ خواجہ دس گیا ہے 90 لاکھ نو کلمہ میں پڑھانا ہے، پر داتا داتا ہے۔ یہ ہوندے دل دی وسعت، انہوں کیا جاندہ دل دیاں ستھرائیاں۔ تے اسی ستھرائی کیوں نہیں پا سکتے؟ کیونکہ اسی دین سمجھ کے منائی کدی نہیں۔ بھائی جنہیں میلاد پورا مہینہ منایا ہوئے، او دے موبائل وچوں بھی گانے نکل آن، پھر سمجھ نہیں آندی کہ میلاد کی منایا۔ اور جنہیں ہر سال 3 رمضان نو حضرت فاطمہ دے نام دی نیاز پکائی ہوئے تے او دے گھروں دھی نکلے تے کردار فاطمہ نہ ہوئے تو پھر فائدہ کی ہے؟ اساں 10 دن محرم دے سبیلہ لائیاں نے، ایک گلی چھڑو دوجی چلو تیسری گلی، کدرے دودھ کدرے پانی۔ بھائی سبیل لگانا جائز ہے، پر میرا سوال یہ ہے جنہ 10 دن منتاں کر کے پانی پلایا، 11ویں دن مردے دے منہ وچ بھی پانی نہیں پاندے؟ جنہ 10 دن لوگاں نو پکڑ کے لنگر کھلائے نے نا، آج غریب پلا بھکھا مر جاوے تے کوئی ایک روٹی دا نوالا دین واسطے تیار نہیں، کیونکہ اساں دین نو سمجھیا نہیں۔ جدوں بندہ مخلص ہو کے کم کردا ہے نا، بس میں ایک آخری بات عرض کرنا چاہنا ہے۔ میں ویسے اپنے مزاج دا بندہ کوشش ہوندی ہے کہ 12 تو بعد بیان نہ ہی کراں تو بہتر ہے، لیکن کیونکہ ایک تو شاہ صاحب دا حکم سی اور دوسرا مینوں سرکار دے دیس وچوں انہاں نے فون کروایا تے میں بڑا مجبور ہو گیا، چپ کر کے بہ گیا۔ کیوں؟ ہن بڑے لوگاں دا حکم ہے تو جس لئے موقع مل گیا اس لئے کر دیاں گا، تو توجہ فرمانا۔ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا بس تقریر اتنی لمبی کراں کہ کسی دے فجر دے سجدے رہ جان۔ مزہ تاں ہی ہوندا ہے جس راتی بندہ نبی دا ذکر سنے نا، ادوں تہجد بھی پڑھنے چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ آج رنگ چڑھیا سی وقت اللہ کا۔ بندہ جدوں رب واسطے نیت خالص کر کے نا کوئی کم کردا ہے، پھر اللہ بڑا کرم کردا ہے، بڑیاں عنایتاں ہوندیاں۔
کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید دینی بیانات کے لیے ہمارے چینل حافظ یونس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔